موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الحمدللہ سورۃ الجاثیہ کی ابتدا میں خلاصہ درس میں سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الدخان کے ربط کے بارے میں بھی عرض کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جتنے حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات مانا کہ جن کو اللہ نے صرف حروف میں ذکر فرمایا، اور وہ حروف مقطعات جو ہیں کہیں تو بالکل مفرد ہیں، کہیں ثنائی ہیں، کہیں ثلاثی ہیں، کہیں رباعی ہیں، کہیں خماسی ہیں. کیا معنی؟ کہیں تو ایک حرف ہے. جیسے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، صرف حرف ایک ہے صاد. اسی طرح فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، ایک حرف ہے قاف. نون والقلم وما یسطرون، ایک حرف ہے نون. کہیں دو حرف ہوتے ہیں، جیسے آپ ابھی پڑھ رہے ہیں حامیم، یہاں دو حرف ہیں، ایک ہا ہے ایک میم ہے. کہیں تین حرف بھی ہوتے ہیں، الف لام میم، وہاں الف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے. کہیں چار بھی ہوتے ہیں، الف لام میم را، وہاں اب چار حرف ہوگا. اور کہیں خماسی بھی آ جاتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، پانچ حرف آ گئے. اسی طرح فرمایا حامیم عین سین قاف، وہاں بھی خماسی حرف آ گئے، یعنی پانچ حرف آ گئے. تو یہ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. تو حروف مقطعات کے بارے میں جو تمام جمہور مفسرین اہل علم کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ ان کی حقیقت، ان کا معنی، ان کی کنہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے اکثر مفسرین رحمت اللہ علیہم
جہاں جہاں یہ حرف آئے گا آگے لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، یعنی آپ تفسیریں دیکھیں گے، تفسیر جلالین دیکھیں گے، تفسیر ابن جریر دیکھیں گے، تفسیر اور روح المعانی ہے، فتح القدیر ہے، کشاف ہے، بیضاوی ہے، مخازن ہے، منار ہے، یعنی جتنی تفسیریں ہیں قدیم یا جدید، ان سب میں خلاصہ دو لفظوں میں آیا کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کیا ہے، اللہ نے ایسے حرف کیوں لکھے ہیں، اللہ جانتا۔ اب آگے یاد رکھیں اس میں پھر دو قول ہیں کہ بھئی اللہ تو جانتے ہیں، کیا اللہ نے ان حروف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم دیا تھا یا نہیں دیا؟ یعنی یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن کیا اللہ نے اپنے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کا علم عطا فرمایا یا نہیں عطا فرمایا؟ تو بعض مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا، یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ علم عطا فرماتے ہیں تو حکمتیں ہیں، عطا نہیں فرماتے تو حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا اللہ کے کتنے پیغمبر ہیں، ہمیں قرآن حدیث سے ان کا عدد نہیں ملتا، لیکن سابقہ کتب کی روایات کے مطابق تو 1,00,000 سے بھی اوپر پیغمبر ہیں۔ البتہ یہ ثبوت ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ رسول جو ہیں وہ 313 ہیں، کیونکہ یہ حدیث مبارک میں آ گیا، کیونکہ ہمارا اصل ماخذ جو ہوتا ہے وہ قرآن یا حدیث۔ اب آگے جو مسائل ہیں وہ تو انہی مسائل سے استنباط ہے، اصل تو قرآن حدیث ہے۔ تو اس لیے بعض احادیث مبارک کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ رسول جو ہیں، اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، یاد رکھو ایک رسول ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں، یعنی جو بھی رسول ہوگا وہ خود بخود نبی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، آپ موٹی بات سمجھ لیں جو عام فہم ہے، ورنہ تو علماء کے باریک اقوال ہوتے ہیں نا۔ موٹی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، وہ رسول ہے۔ جس کو اللہ نے مستقل کتاب یا مستقل شریعت نہیں دی بلکہ پہلی شریعت پہ چلنے کا پابند فرمایا ہے، وہ نبی ہے۔ آسان مثال سمجھنے کے لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، جب رسول ہیں تو نبی بھی ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں وہ نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، وہ تابع ہیں شریعت موسیٰ علیہ السلام، وہ تابع ہیں تورات کے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسول تو صاحب شریعت ہے، اور اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وحی آتی ہے، معجزات ہوتے ہیں، لیکن وہ سابقہ شریعت پہ پابند ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا۔ مثلا میرے آقا ہیں، آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اس لیے قرآن کبھی کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے رسول کے لفظ سے خطاب یا ایھا الرسول، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو وہاں نبی فرمایا، تو معلوم ہوا کہ آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اچھا اب 313 جو ہے اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنے رسول ہیں نا 313،
جنگ بدر میں میرے محبوب کے صحابہ بھی 313 تھے. یہ اللہ کی شان ہے. 314 بھی تو ہو سکتے تھے نا, 315 بھی تو ہو سکتے تھے, لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ عدد اصحاب بدر جو ہے وہ 313. اب 313 رسولوں میں پھر 5 رسول جو ہیں اچھی طرح دماغوں میں بٹھا لیں, وہ اولو العزم من الرسل ہیں, یعنی وہ سارے رسولوں سے افضل ہیں. رسول سارے شان والے ہیں, لیکن یہ 5 جو ہیں ان سے افضل, کیونکہ ہر رسول کو اللہ نے فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ فرماتی ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض سے فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ, کسی کے ساتھ ہم نے بات کی ہے بغیر فرشتے کے, اور کسی کے درجات ہم نے بلند فرما دیے ہیں. تو 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں, یاد رکھ لیں. 5 پیغمبر اولو العزم من الرسل ہیں, اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ میرے محبوب آپ بھی دنیا کی تکلیفوں پہ صبر فرمائیں, آپ بھی کفار کی مخالفت پہ صبر فرمائیں, جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر فرمایا, اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی, مشقتیں برداشت کی ہیں, آپ بھی برداشت فرمائیں. تو اب 313 رسول ہیں, 5 اولو العزم من الرسل ہیں, اور پھر تمام 5 میں سے, تمام رسولوں میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ. ایک بات اچھی طرح اپنا عقیدہ صاف کر لیں کہ تمام انبیاء میں افضل, تمام انبیاء کے سردار, تمام انبیاء کے امام سیدنا محمد مصطفیٰ ہے. یہ شرف صرف حضور کو ملا ہے کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں, آپ سید الاولین والآخرین ہیں, اور یہ شرف بھی آپ کو ملا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, کہ آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا. اس کو کسی عاشق نے, یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے, یہ محبت کی بات ہے. اللہ اکبر. یعنی اس نے بڑی عجیب بات کی, اس نے کہا اللہ نے جب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا نا, اس کے بعد وہ نبوت والا سانچہ ہی توڑ دیا, ختم, اب کوئی نبی پیدا نہیں. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ, اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام رحمتیں ہوں سیدہ پر, جب حضور کی وفات ہوئی نا تو سب نے غم کیا, سب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا, لیکن سیدہ فاطمہ کا دیکھیں کہ کیسا عجیب کلمہ ہے. اس نے جہاں اور دکھ کا کہہ دیا ہے واہ ابتا الیوم انقطع عنا الوحی, کہ ہائے میرے ابا آج کے بعد تو وحی کا رشتہ ہی ختم ہو گیا, کہ آپ کے بعد وحی نہیں آئی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو وحی کیا مطلب, آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہی نہیں, شریعت کے بعد شریعت ہے. تو الیوم انقطع عنا الوحی, کہ میرے ابا صرف آپ نہیں ہم سے جدا ہوئے بلکہ وحی بھی جدا ہو. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں بہرحال کہ سارے انبیاء کے سردار جو ہیں, سب کے امام جو ہیں, اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی محبت میں کہہ دیتا ہے, جیسے آج کل رواج ہے نا, آدمی اپنے بزرگوں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ جناب حضور اور فیض گنجور اور قبلہ اور کعبہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لگا دیتا ہے, حالانکہ وہ نہ قبلہ ہوتے ہیں نہ کعبہ ہوتے ہیں. کون سا بزرگ جو ہے وہ قبلہ کعبہ بن جائے گا؟ بس ایک شوق ہوتا ہے, بس القاب دیتے چلے جاتے ہیں. کبھی غزالی دوراں بنا دیتے ہیں, کبھی خطیب العصر بنا دیتے ہیں, کبھی خطیب الدہر بنا دیتے ہیں, کبھی علامہ دوراں بنا دیتے ہیں, کبھی شمس العلماء بنا دیتے ہیں. یہ تو ہماری باتیں ہیں, لیکن یاد رکھیں میرے مدنی پاک جو امام الانبیاء ہیں وہ بات نہیں ہے, وہ لقب نہیں ہے, وہ حقیقت ہے, واقعہ ہے. مسئلے کو سمجھیں, یہ نہیں کہ شان میں کہہ دیا کہ آپ جی سب کے امام ہیں, آپ سب کے سردار, نہیں, واقعہ ہے.
حقیقت ہے کہ لیلۃ المعراج میں تمام انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہیں اور سیدنا جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی اپنی صفیں درست کر لیں، اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں جو سابقہ کتابوں میں آیا ہے کہ صرت مشرقاً و مغرباً و شمالاً و جنوباً وفی السماوات والارضین، کہ انبیاء اور رسولوں یاد رکھو کہ میں اللہ کا وہ فرشتہ ہوں جس نے مشرق مغرب شمال جنوب زمینیں آسمان سب دیکھا ہے، سب کی سیر کی ہے۔ ما رأیت مثل محمد، میں نے محمد مصطفیٰ جیسا شان والا نہیں دیکھا۔ جب حضور کا نام آئے نا کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف نہیں پڑھ سکتے آپ، تھک جائیں گے تو چلو چھوٹا درود پڑھ لو، بڑا درود پڑھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوگی، وقت لگے گا، تو چلو چھوٹا سا پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ گناہگار تو نہ ہوں نا، بخیل تو نہ بنے نا، محروم تو نہ کہلائے۔ جب بھی حضور کا نام آئے، جب بھی آئے، کروڑ دفعہ آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، اگر پھر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن وہ تو مسئلہ ہے نا، دل تو نہیں مانتا نا بات، نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے واقعہ ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، آج سارے نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ تو آپ حقیقت امام الانبیاء ہیں، یعنی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی تعریفی کلمات نہیں ہے کہ کسی کی تعریف میں کہہ دیے جاتے ہیں کہ فلاں کا یہ شان، ایسا شان، ایسا شان، نہیں، یہ شان حقیقت ہے۔ اب اس پر بھی علماء نے بحثیں کی ہیں، اب ہمیں تو اصل میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس حضور امام ہے، امام ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بحث یہ کی ہے کہ جی حضور نے کون سی نماز پڑھائی، اور نماز تو ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضور پاک جب معراج پہ جا رہے ہیں تو پہلے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، اس کے بعد آسمانوں، پھر اللہ نے نماز فرض فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے نماز پڑھائی، نماز تو فرض ہی نہیں۔ تو اصل بات تو یاد رکھیں کہ یہ سارے بحثیں ہیں، مفروضات ہیں۔ اب علماء مجبور ہیں کہ وہ باطل فرقوں کا جواب دیں، کیا کریں؟ باطل فرقے جو اعتراض کرتے ہیں تو جواب تو دینا پڑتا ہے۔ اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ نماز واپسی پہ پڑھائی ہے، تو واپسی پہ پڑھائی ہے تو صاف بات ہے کہ نمازیں تو آپ پر فرض ہو گئی، اللہ نے نماز کا حکم دے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اتنی دور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور اس سے پہلے بھی تو نماز پڑھتے تھے، آپ غار حرا میں بھی نماز پڑھتے تھے، آپ کعبہ شریف میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو اصل یاد رکھو، چونکہ حضور ملت ابراہیم پہ ہیں اور دین ابراہیم میں تو نماز موجود ہے، تو سرکار دو عالم نبوت کے ملنے سے پہلے جو عبادت کر رہے ہیں تو ملت ابراہیم میں عبادت فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہاں آپ نے نماز پڑھی ہے تو کوئی نرالی بات تو نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور سیدنا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور خاتم الانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد نبوت نہیں۔ اب اس پر بھی مخالفین اعتراض کرتے ہیں، قادیانی فرقہ ہے نا جنہوں نے نیا نبی بنا ڈالا، لوگ ہیں نا، یہ تو شکر ہے کہ بھئی آپ کے لوگوں میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اللہ معاف کرے کسی کو خدا بنا دیتے، بل بتوں کو تو بنایا لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں ملا ان کو، جیسے نبی بناتے رہے جھوٹے، ایسا کوئی جھوٹا خدا بھی کھڑا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ مرزے کو جو نبی بنا دیا تو کیا کر لیا ہم نے؟
بن گیا. اچھا وہ چاہے کتنا بڑا کذاب ہو لیکن لاکھوں لوگ اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو گئے اور پڑھے لکھے لوگ. کیوں؟ یہ تو کہتا ہے نا میرا بھائی، جو بھی باطل فرقہ ہوتا ہے نا، اب آپ دیکھیں نا ایک ملک میں کتنی جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جماعت کے ساتھ بندے تو ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے فرقے بن گئے ہیں، ہر فرقے کے ساتھ لوگ تو لگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں صرف آپ کے ملک میں کتنے پیر ہوں گے، ہر پیر کے مرید تو ہیں نا، کسی کے تھوڑے کسی کے زیادہ، ملے ہوئے تو سب کو ہیں. پیر دیندار ہے تب بھی مرید ہیں، اور پیر دنیا دار ہے تب بھی مرید ہے. پیر خود بے دین ہے تب بھی مرید ہے. تو یہ تو ہر جگہ ہے، کوئی پارٹی کھڑی کر دو بندے مل جاتے ہیں. بندے بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں بیچارے. قادیانی کو بھی مل گئے. ورنہ ایک اصولی بات ہے کہ ایک آدمی جو ساری زندگی گورنمنٹ برطانیہ کا کافروں کا نمک خار رہا ہو، ایک آدمی جو عرضی نویس ہو، ایک آدمی جس کا کوئی ایسا کیریئر بھی نہ ہو، سابقہ بھی نہ ہو، کردار بھی نہ ہو، جس کا اپنا بیٹا کہتا ہو کہ ابا جی کبھی کبھی شراب پی لیتے تھے، تو اس کو نبی بنا لیا جائے. دیکھو نا، میں کہوں کہ مرزا شراب پیتا تھا تو لوگ کہیں گے مکی صاحب غصے میں کہہ رہے ہیں. اس کے اپنے بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جان جو ہے نا کبھی کبھی وائن ٹانک پی لیتے تھے. وائن شراب کو کہتے ہیں. اس کا بیٹا لکھتا ہے، ہم نے نہیں لکھا. تو اس کو بھی لوگوں نے نبی بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عجیب مسلمان ہیں، کہتے ہیں حضور پہ نبوت ختم ہو گئی. تو نبوت تو رحمت ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کو بند کر دیا انہوں نے کہ بس حضور کے بعد رحمت ختم، نبوت ختم، یعنی اللہ نے دروازے ہی بند کر دیے. کہتے ہیں یہ تو اللہ کی رحمت کو بند کرنے والے لوگ ہیں. اصل بات یہ نہیں مانا کہ نبوت کے بند ہونے کا کیا مانا. مانا یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضور کی نبوت ہی قیامت تک رہے گی. یہ مانا نہیں ہے کہ اب نبوت ختم ہو گئی، نبوت تو باقی ہے نا. مانا یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اللہ نیا نبی نہیں پیدا فرمائیں گے، کسی نئے پیغمبر کو نہیں بھیجیں گے. اس لیے آپ دیکھیں نا پہلی سورت بقرہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا لکھا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی متقین وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو اتارا ہم نے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے ہم نے اتارا. تو پہلے تو اتارا ہے، لیکن یہ نہیں کہا من بعد جو آپ کے بعد اتاریں گے اس پر بھی ایمان لائیں گے. تو حضور سے پہلے تو کتابیں اتری ہیں، حضور سے پہلے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن حضور کے بعد اب نہ وحی آئے گی اور نہ کتاب آئے گی. کیوں؟ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے اور نعمتیں تمام کر دی ہیں. اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آہستہ حضور پاک پہ آگے نبوت ختم ہو گئی. تو اچھی طرح سمجھ لیں. اب مسئلہ جو ہے نا، جو سمجھنے والا مسئلہ ہے وہ یہ، کیا اللہ نے حضور پاک کو یہ علم دیا کہ نہیں دیا؟ آپ تو سب سے افضل ہیں. تو اس لیے میں نے ساری لمبی چوڑی تمہید باندھی تاکہ آپ کو ایک بات ہی خدا کرے سمجھ آ جائے تو پھر نجات کا ذریعہ بن جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 313 رسول ہیں، لیکن قرآن میں تو ان کا ذکر سارے 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، باقی تو کسی کا ذکر ہی نہیں. بات سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں صرف 25 پیغمبر ہیں جن کا نام لیا، باقی تو کسی پیغمبر کا نام نہیں. اللہ نے اتنا بتلا دیا ہے کہ میرے محبوب، ہم نے آپ پر بعض انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی نبی ہیں جن کا ہم نے آپ کو واقعی بیان نہیں کیا.
تو بیان نہ کرنا یا علم نہ دینے سے شان نہیں کمی ہوتی کہ اب کوئی کہہ دی حضور کو تمام نبیوں کا نام بتایا تھا، تمام انبیاء کا قصہ سنایا تھا، کوئی ضروری نہیں، اللہ نے جو بتلا دیا، جو نہیں بتلایا نہیں بتلایا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات کا حضور کو بھی علم عطا نہیں فرمایا تھا، ان کو سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کا راز ہے، اس کو راز رہنے ایک قول۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے حضور کو تو علم دیا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ قرآن ہم نے آپ پہ اتارا ہے، آپ کے سینے میں بھی ہم جمع کریں گے اور پھر اس کی تفسیر بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ تو جب اللہ کہتے ہیں اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے، تو اس کا بیان ایسے اللہ نے نہیں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے حضور کو تو علم دیا تھا، لیکن بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جن کو آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے اللہ نے منافقین کا علم حضور کو دے دیا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ان کے نام بھی بتلا دیے، لیکن آگے نہیں بیان کیا، آگے بیان کرنے کا حکم نہیں تھا، آپ نے صرف حضرت حذیفہ کو بتلایا اور کسی کو نہیں بتلایا۔ تو اسی لیے حضرت حذیفہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ صاحب سر رسول اللہ، حضور کے جو راز سینے میں رکھنے والا صحابی ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن آگے بیان کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اچھا، بعد میں جو علماء آئے انہوں نے پھر جواب دینے کی، باطل کو جواب دینے کے لیے کچھ لوگ مجبور بھی ہو گئے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی، اور یہ کتاب ایسی ہے جو بالکل کھلی ہوئی، تو کہتے ہیں کیسے کھلی ہوئی ہے کہ ہمیں تو ان حروف کا معنی بھی نہیں آتا، تو تفصیلا لکل شیء کیسے ہو گئے؟ تو اس لیے بعض علماء نے پھر ان کے کئی جواب دیے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ اللہ کے جو اسماء ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے اسماء ہے نا، حدیث میں 99 نام ہیں جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح حدیث مبارک ہے اس میں 99 نام ہے، ورنہ نام تو اللہ کے ہزاروں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں بعض علماء نے 1000، بعض نے 3000، حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، تو اس میں بھی انہوں نے ہزاروں اسماء کا ذکر فرمایا ہے، لیکن جو صحیح حدیث ہے جو سرکار دو عالم سے ثابت ہے وہ 99 نام ہے کہ ان للہ 99 اسما، حضور نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاہا، جو ان کو یاد رکھے، جو ان کو پڑھے اور ان کے مقتضا پہ عمل کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو انہوں نے حدیث میں ہمیں صرف 99 نام ملتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ تو اب بعض علماء نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ کیا معنی؟ مثلا حامیم، وہ کہتے ہیں ہا جو ہے نا اس سے اللہ کا نام ہے نا حنان، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور میم جو ہے اللہ کا نام ہے منان، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اشارے ہیں اللہ کے اسماء کی طرف۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارات ہیں قرآن میں جو سورتیں اللہ نے بھیجی ہیں نا ان سورتوں کی طرف اشارات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورتیں جو بھیجی ہیں ان کی طرف اشارات ہیں اور کنایات ہیں۔ وہ کہتی ہیں، اور یہ کلام عرب میں بات تھی کہ پہلے بھی شعراء جو ہیں ایسے حروف استعمال کرتے، قلت لہا قاف قفی فقلت لہا قاف، تو ایک حرف ہے۔ اسی طرح یا ایھا القاضی بقم قم،
تو پہلے کم سے مراد جگہ ہے، دوسرے کم سے مراد ہے کہ اٹھو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے اشارات جو ہیں کلام میں ہوتے ہیں، عربی کلام میں. تو اس لیے اچھا بعض علماء نے پھر اس کے جواب یہ بھی دیے ہیں کہ جیسے الف لام میم، وہ کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، کہ اللہ نے قرآن اتارا، جبریل لایا اور محمد مصطفیٰ پہ اتارا گیا. تو اشارہ ہو گیا الف لام میم. تو یہ بہرحال باطل فرقوں کو جواب دیے گئے ہیں، لوگوں نے جواب دیے ہیں، لیکن نہ قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے نہ حدیث رسول اللہ سے اس کی تائید ہوتی ہے. بلکہ اگر ہم نے یہ دروازہ کھول دیا نا جی، تو باطل فرقے کے لیے بھی راستہ کھل جاتا ہے. اگر ہم نے یہ دروازہ کھول دیا تو پھر باطل فرقے کے لیے بھی دروازہ کھل جائے. اب دیکھیں نا، اگر آپ کہیں کہ الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبریل ہے اور میم سے میم ہے، تو شیعہ نے بھی بنا لیا. انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا کاف سے کربلا ہے، ہے سے ہلاکت یزید ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ سواد سے صبر حسین ہے، انہوں نے بھی بنا دیا. عین سے انہوں نے کہا عطش حسین ہے، حسین کی پیاس ہے، تو انہوں نے بھی بنا دیا. ہم نے کیوں دروازہ کھول دیا؟ تو باطل کو بھی موقع مل گیا. اب دیکھو نا، ہم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام شروع کر دیے، اذان سے پہلے ہم نے جناب درود تاج پڑھنا شروع کر دیا. باطل کو بھی موقع مل گیا. شیعہ نے اذان کے اندر بڑھا دیا. انہوں نے کہا تم اگر آگے پیچھے بڑھا سکتے ہو، ہم اذان کے اندر بڑھائیں گے، بڑھاؤ، چلو کرو مقابلہ. انہوں نے کہا ابھی حضرت بلال نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، ابھی محذورہ نے بھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، حضور کے کسی مؤذن نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، لیکن تم لوگوں نے بھی تو بڑھا لیا ہے نا. اگر تمہیں دین میں بڑھانے کا حق ہے تو چلو ہم پھر خود اذان کے اندر بڑھا دیں. تو اگر تم دروازہ نہ کھولتے تو باطل کو بھی کبھی دروازہ کھولنے کی طاقت نہ ہوتی، کہ بھی اذان وہی ہے جو حضور نے سکھلائی ہے، اذان وہی ہے جو حضرت بلال نے سنائی ہے، اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم نے بڑھا دیا، ان نے بھی بڑھا دیا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فضل. انہوں نے بڑھا، نے کہا تم بڑھاتے تو ہم بھی بڑھاتے، چلو بڑھاؤ، کرو مقابلہ. تم اگر درود شریف بڑھا سکتے ہو، درود تاج بڑھا سکتے ہو، تو پھر ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی بڑھا ڈالیں. تو یہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا دروازہ روکنے کا حل کیا ہے کہ بھئی یہ حروف ہیں اور اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتا. ہاں البتہ بعض علماء نے یہاں ایک علمی بات کی ہے، اس کی ان کی بات میں وزن ہے، بات سمجھے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اصل ایمان ہے ایمان بالغیب، کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن خدا کو مانتے ہیں. ہم نے عرش نہیں دیکھا لیکن عرش کو مانتے ہیں. ہم نے کرسی نہیں دیکھی لیکن کرسی مانتے ہیں. ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے. ہم نے میزان عمل نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. یہ ہے ایمان بالغیب، کہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا ایمان ہے. تو انہوں نے ایک علمی بات کی. انہوں نے کہا بھی اللہ نے اپنے نبی کو تو سب کچھ دکھلا دیا، حضور نے تو سدرۃ المنتہا بھی دیکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش کے بھی قریب تشریف لے گئے، حضور کو تو اللہ نے اپنا دیدار بھی کروا دیا، حضور پاک نے جنت بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، جہنم بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، جنت میں صحابہ کے محلات بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے. تو حضور پاک کو تو اللہ نے سب کو دکھلا دیا، اور اللہ نے علوم اولین و آخرین بھی آپ کو عطا فرما دیے.
اسی لیے تو حضور پاک نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو جب تک میں یہاں کھڑا ہوں. اللہ نے کھول دیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے تھے کہ ہم قرآن کے اندر بھی کوئی ایسے حروف رکھ دیں جو بالکل ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، تاکہ حضور کو بھی تو غیب کا علم حاصل، ایمان کا درجہ حاصل ہونا، کہ حضور سے بھی تو کچھ غائب ہونا، ورنہ اللہ نے دکھلا دیا ہر چیز آپ کو. اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کا معنی عطا نہیں فرمایا تاکہ رحمت دو عالم کا بھی ایمان بالغیب ہو جائے کہ اللہ نے بتا دیا ہے الحمدللہ، نہیں بتایا الحمدللہ، اللہ کی مرضی ہے. تو بعض علماء کرام نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ اس کی یہ حکمت، اور بعض علماء نے اس کا ایک اور جواب بھی دیا ہے. یاد رکھیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی جب قرآن اترا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے اور ساری مخلوق سے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، حضور نے قرآن سنایا. لیکن کافروں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں جناب، کوئی وحی نہیں آئی، یہ تو حضور پاک نے قرآن نعوذ باللہ خود بنایا ہے. انہوں نے کہا ہے تو حضور پاک نے خود بنایا ہے، بلکہ حضور پاک تو کسی سے سیکھ کے پھر ہمیں سنا دیتے ہیں. قرآن میں موجود ہے نا، ام یقولون افترا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود بنایا ہے اللہ کا قرآن. کبھی کہتے ہیں معلم مجنون، کہ آپ کو سکھایا گیا ہے. آپ کو ایک غلام تھا، اس کے بعد آپ بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا جی اسی نے آپ کو سکھایا ہے، حالانکہ اس کی اپنی زبان بھی عربی نہیں تھی. تو بہرحال یہ ایک الزام تھا دشمنوں کا. تو اللہ نے قرآن میں ایسے حرف رکھ دیے ہیں کہ حضور نے فرمایا ظالم ہو، اگر میں قرآن خود بناتا تو مجھے ان حروف کے معنی کا پتہ نہ ہوتا. مجھے تو صرف وہ پتا ہے جو اللہ نے مجھے بتلایا، جو اللہ نے مجھ پہ وحی فرمائی. ان اتبع الا ما یوحى الی، اللہ نے جو کھول دیا میں نے کھول دیا، اللہ نے جو چیزوں کو نہیں کھولا ہے اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض علماء نے فرمایا اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے. اسی طرح بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین، یاد رکھو یہ باتیں دماغ میں رکھ لو گے نا تو قرآن سمجھنے میں بڑی انشاءاللہ اللہ مدد دیں گے. وہ کہتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کیا مانا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم کر دیا چھوڑ دو، تم بھی چھوڑ دو، بحث نہ کرو. اللہ نے مبہم، مثلا اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کھانا تو کھانا، لا تقربا، اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ اسی میں حکمت ہے نا، بندہ قریب جائے تو کبھی نہ کبھی تو پھر غلطی ہو جاتی ہے. یہ ہے نا، اسی چیز کے قریب ہی نہ جاؤ نا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. کیا مانا؟ غیر محرم عورت سے بات ہی نہ کرو، اجنبی عورت سے ملو ہی نہیں، دیکھو نہیں، پھر زنا کیسے ہوگا؟ قریب ہی نہ جاؤ. یہ نہیں کہ صرف یہ کہا ہو کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو ذرائع زنا کے لیے بن سکتے ہیں اس گلی میں نہ گزرو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب اللہ نے فرما دیا کہ لا تقربا هذه الشجرة، آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا. اب شجرہ درخت، کون سا درخت؟ اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا، سرکار دو عالم نے بھی نہیں فرمایا کہ وہ درخت کون سا تھا. تو اللہ نے جب اس کو مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو، بس کوئی درخت تھا. اب یہ پھر زیادتی ہوتی ہے، تکلف ہے اور زیادتی ہے جن لوگوں نے ڈھونڈ نکالا کہ حضرت آدم نے گندم دانہ کھایا تھا اور جنت سے اتر گئے. گندم کے بے وقوفوں درخت ہوتے ہیں بھلا؟ اور پاگلوں، گندم کے کھیت تو ہوتے ہیں، گندم کا درخت تو ہوتا ہی نہیں. اللہ نے تو ان کو درخت سے روتا ہے. گندم دانہ پتہ نہیں ان کو خود جو بھوک لگی ہوئی تھی آدم کے لیے بھی گندم دانہ ڈھونڈ کے لے آئے.
حالانکہ یہ جہالت ہے، بھی اللہ نے نام نہیں لیا بس بات ختم ہو گئی، ہمیں کیا پتا وہ جنت کا کون سا درخت تھا؟ یا تو اللہ نام لیتے ہیں نا، جب اللہ نے نام نہیں لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں راول فتیۃ الی الکہف، کہ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، وہ نوجوان کون تھے، کیا نام تھا، اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، کیا نام ہے، قرآن نہیں بتلاتا، نبی پاک نے نہیں بتلایا، بس مبہم رہنے دو۔ اب لوگوں نے جناب اصحاب کہف کے نام ڈھونڈ نکالے کہ یہ نام ہے اور یہ نام ہے اور یہ نام ہے، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہودیوں کی کتابوں سے، ورنہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو کہاں سے تمہیں یہ نام مل گئے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ نہ کھولیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے، کوئی پتہ نہیں، اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ فرماتی ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا دیکھو کہ میرے دو نبی گزرے ہیں، لیکن دونوں انبیاء کی بیویاں جو ہیں وہ کافر ہیں۔ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ ہے، وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ ہے۔ نام کیا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے تم بھی مبہم رہنے دو، تم اس کی کھوج میں نہ پڑو، پڑھو گے تو پھر ٹھوکریں کھاؤ گے، غلطیاں کرو گے، لاکھوں باتیں بنانی پڑیں گی۔ اللہ بیان نہیں کیا، اگر ضرورت ہوتی بندوں کے لیے اللہ بیان کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے۔ اب دیکھیں سارا سورۃ یوسف علیہ السلام کا قصہ اول سے لے کر آخر تک ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے اخوت یوسف، اخوت یوسف، اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، یوسف کے بھائی، یوسف کے بھائی، لیکن ان بھائیوں کا نام کیا ہے نہ قرآن نے بتلایا نہ حضرت محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے، پتہ نہیں۔ یہ تو پھر لوگوں نے وہ اسرائیلی روایات سے لیا ہے نا کہ بنیامین نام تھا اور یہودا نام تھا اور فلانا نام تھا اور فلانا نام تھا، قرآن و حدیث نے تو نہیں بتلایا نہ اللہ نے ذکر کی، کیوں ضرورت ہی نہیں ہے، بس بھائیوں کا ایک واقعہ ہے اللہ نے بیان فرما دی۔ اور پھر یاد رکھو جو چیزیں اللہ نے نہیں بتلائی ہیں ان میں بھی حکمت ہے، یاد رکھیں جو چیزیں اللہ نے نہیں بدلائی ہیں ان میں بھی حکمت ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن باپ بھی نبی ہے، بھائی بھی نبی ہے، اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہیں کہ حضرت یعقوب بھی نبی ہے، حضرت اسحاق بھی نبی ہے، حضرت ابراہیم بھی نبی ہے اور یوسف بھی نبی ہے، نبوت کا گھرانہ ہے۔ ان کے بھائیوں سے غلطی ہو گئی، اللہ نے پردہ ڈال دیا، نام نہیں لکھا، بس بھائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں کاغذ ہیں، سوال ہیں، بتایا کرو نا، بھی تم نے پیچھے ہو ادھر جا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو حرف ہے نا جی جو ہم پڑھ رہے ہیں حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ۔ آگے فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یاد رکھیں اس لیے جتنے لفظ ہیں سارے قرآن میں موجود ہیں، کہیں فرماتے ہیں اللہ انا انزلناہ، تحقیق ہم نے اتارا ہے، کہیں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم نے اتارا ہے اس قرآن پاک کو، اور کہیں فرماتے ہیں نزلناہ تنزیلا، اور کہیں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔
تو جتنے لفظ ہیں انزلا، نزلا، نزلا، تنزیل، تمام اللہ نے تمام حروف کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کتاب کے اتارنے میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہیں لفظ ہوتا ہے سبح للہ، کہیں لفظ ہوتا ہے یسبح للہ، کہیں حکم ہوتا ہے سبح بحمد ربک واستغفرہ، کبھی ماضی کا صیغہ، کبھی مضارع کا صیغہ، کبھی امر کا صیغہ. دلالت یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر زمانے میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر مخلوق ہے. جب وہ تسبیح کر رہے ہیں تو تمہیں بھی حکم ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں، ہمارے 28 روزے بنتے ہیں. تو بھائی ایک بڑی واضح بات ہے کہ شریعت میں کوئی مہینہ 28 کا نہیں ہوتا، یا 29 کا ہوگا، یا ہاں انگریزوں کا مہینہ تو ہوتا ہے 28 فروری کا، لیکن اسلام کا تو کوئی مہینہ نہیں جو 28 کا ہو. اسلام میں یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے. تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو ایک روزہ رکھنا ہے، آپ کا ایک روزہ کم ہے. کہتے جی کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرے اس کا کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں. وہ تو بعض فقہا کا ایک قول ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ ریح جو ہے نا، جو ہوا پیدا ہوتی ہے، فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی شام کے وقت مسواک نہ کریں تاکہ وہ ریح جو ہے نا وہ ختم نہ ہو جائے. تو اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ عصر کے بعد یعنی افطار کے قریب کہ اب وہ ریح پیدا ہو گئی ہے تو مسواک سے جائے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، یاد رکھو وہ ریح جو ہے وہ معدے کے اندر سے بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. وہ چاہے آپ لاکھ مسواک کریں وہ تو رہے گی. یہ جو منہ میں ہوا بن جاتی ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا ہے، یہ تو رائحہ کریہ ہے. اسی لیے تو مسواک کے سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم و مرضات للرب، یہ تمہارے منہ کو بھی صاف کرتا ہے اور رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے کہ جب منہ صاف ہوگا اللہ کا نام لوگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نام پسند آئے گا. تو مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں کھانا کھانے کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ دعا کرنا جو ہے وہ تو سنت ہے. کھانے کے بعد دعا کرنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سم اللہ وکل. حضور نے حکم دیا کہ جب کھانا کھاؤ تو پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ شیطان کا دخل نہ ہو کھانے میں. اور جب کھا لو تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ تو دعا ہے. اچھا اسی طرح آپ کسی کے گھر میں مہمان ہیں تو وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افطر عندکم الصائمون، اور اسی طرح اکل طعامکم الابرار. تو یہ تو دعائیں ثابت ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ ہر کھانے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، یہ بدعت ہے. بس دعا ہے، کہہ دیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اصل مشکل یہ ہوتی ہے نا کہ ایک رواج ہے بن گیا ہے، بس اللہ ہدایت دے.
کہتے جی کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور بریلوی حضرات ان پہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ مسئلہ آپ دیوبندی اور بریلویوں سے پوچھیں, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ نہ دیوبندی مر گئے نہ بریلوی مر گئے, دونوں زندہ موجود ہیں, دونوں کے مدرسے موجود ہیں, دونوں کے علماء موجود ہیں, دونوں کے مفتی موجود ہیں. آپ ان کو لکھ کے مسئلہ پوچھیں جی آپ کیوں کہتے ہیں. تو میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو دیوبندی کہے میں جواب دوں, جو بریلوی کہے اس کا بھی میں جواب دوں؟ نہیں, کوئی وجہ بھی تو بتاؤ نا. اور اس میں اگر ایسی بھی کوئی بات ہے نا, یاد رکھو, اگر یہ جہاں تک میرے معلومات ہیں, ورنہ نہ میں نے دیوبند میں پڑھا نہ میں نے بریلی میں پڑھا. دیوبندی تو وہ ہوتا ہے جو دیوبند میں پڑھا ہو یا ان کے کسی سے پڑھا ہو, یا بریلی میں پڑھا ہو یا بریلی میں رہا ہو. میں تو دونوں جگہ نہ پڑھا ہوں نہ رہا ہوں. لیکن میرے جہاں تک معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں, یہ دونوں فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں. ان دونوں کا فقہ میں امام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے. اب جیسے مکے میں امام احمد بن حنبل ہے, انڈونیشیا میں امام شافعی ہیں, مصر میں امام شافعی ہیں. اچھا, مدینہ منورہ میں اور بعض افریقی ملکوں میں امام مالک کی فقہ ہے. سب برحق ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین. جو میرے علم میں ہے کہ ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان, ماورا نہر, ان علاقوں میں جو فقہ ہے وہ فقہ ابو حنیفہ ہے. چاہے وہ آگے دیوبندی بن جائے, بریلوی بن جائے, ان کا فقہ امام ابو حنیفہ, یعنی امام ابو حنیفہ ہے. فقہ کی کتاب ان کی وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کی. تو امام ابو حنیفہ نے تو لعنت نہیں بھیجی, پھر آپ کیا کہیں گے؟ امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ توقف کرو, اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. وہ کہتے ہیں نہ تو کہو رحمت اللہ علیہ اور نہ کہو لعنت اللہ علیہ. اور آپ لوگوں کی جو کتاب ہے شرح عقائد, جو عقیدے کی کتاب ہے, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کایزیدا, کہ کسی فاسق فاجر پہ لعنت نہ کرو جیسے یزید. تو وہ بھی کہتے ہیں لعنت نہ کرو. اچھا, عبداللہ ابن مبارک جو ہیں, جو استاد ہے امام بخاری کا, اتنا بڑا آدمی ہے, امیر المومنین فی الحدیث ہے, یعنی امیر المومنین میں نا بادشاہ, یعنی حدیث میں بادشاہ ہے. اور ان لوگوں میں ہے عبداللہ ابن المبارک جو مجاہد بھی ہے, محدث بھی ہے, اور اتنا بڑا آدمی ہے کہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے ان کو ایسا قبول فرمایا تھا, اس کا نام لو تو اللہ کی رحمت اترتی ہے. اس سے ایک بندے نے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم یزید کے بارے میں کیا کہیں. انہوں نے کہا خدا کے بندے, اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا کہ ہم موجود نہیں تھے. موجود ہوتے خدا جانے یا ادھر ہوتے یا ادھر ہوتے. تو جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے بچا دیا تو ہم کیوں اپنی زبان کھول کے بلا وجہ شریک ہو جائیں؟ نے کہا ہم کیوں شریک ہوں بھائی, وہ جانے, ان کا خدا جانے, اللہ کو پتا ہے, اللہ کے معاملات ہیں. اور پھر حضرت حسین کا اور یزید کا آپس میں رشتہ ہے, رشتہ دار ہیں. یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے, حضرت معاویہ حضور کے سالہ ہیں, یعنی حضور کے سالے کا بیٹا ہے. اچھا, اور حضرت حسین جو ہے حضور کے بیٹی کے بیٹا ہے. اور پھر حضرت حسین رحمت اللہ علیہ جو ہیں اتنے شان والے ہیں کہ پتہ ہے انہوں نے معافی کر دیا ہو تو ہم قیامت میں کیوں پکڑے جائیں؟ ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. تو جن چیزوں کا ہم سے تعلق نہیں ہے بلا وجہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ دیوبندی ایسا کہتے ہیں, انہوں نے بعض علماء دیوبند نے ان کے خلاف بھی لکھا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ زبان بند رکھو, اللہ پہ چھوڑ دو. ان کا معاملہ تھا
ان کی لڑائیاں ہو گئیں، مقابلے ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے. اللہ نے فرمایا دیکھو صحابہ چاہے سید عائشہ کی طرف سے ہیں، سیدنا علی کی طرف، کلن وعد اللہ، اللہ نے فرمایا میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا. اور پھر تابعین جو ہیں وہ خیر القرون ہیں. پہلا زمانہ سب سے افضل حضور کا ہے، اس کے بعد صحابہ کا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا ہے. تابعی تو وہ ہے، وہ تو صحابی کا بیٹا ہے. تو ہمیں زبان کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر انہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اللہ کو جواب دیں گے، نہیں کیا ہے اللہ جانے. تو ہم بلا وجہ دخل دیں، ہمیں حق کیا پہنچتا ہے؟ ہم میلاد میں جاتے ہیں، وہاں درود پڑھتے ہیں. تو صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میلاد میں جا کے درود پڑھتے. تمہیں سمجھ آ گیا مسئلہ. نہ ابو بکر کو سمجھ آیا، نہ عمر عثمان علی کو سمجھ آیا، نہ بی بی فاطمہ حسن حسین کو سمجھ آیا. 1400 سال کے بعد تمہیں سمجھ آ گیا جی میلاد میں درود پڑھے تو درود 7 سال پڑھا کرو، ضروری کیا کہ پڑھنا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہو اس میں درود نہیں پڑھتے ہو؟ تو جو نمازی ہے وہ تو ہر وقت درود پڑھتا ہے. تم صرف میلادی ہو، صرف میلاد والے دن پڑھتے ہو. نمازی تو مسجد میں آئے گا درود پڑھے گا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. نماز میں بیٹھا ہوگا کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے پھر اللہم صلی علی محمد. وہ تو ہر وقت درود پڑھتا ہے. تم میلادی ہو، جب میلاد ہوا پڑھ لیا، آگے پیچھے سگریٹ پیتے رہے. اگر ایک عورت کی عادت جو ہے حیض کی، اس کے بچے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینج آ گیا، یعنی 24 گھنٹے میں حیض اس کا بند ہو جاتا ہے. نہیں، اقل المدت جو ہے وہ 3 دن ہوتا ہے. کم از کم 3 دن اس کو دیکھنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور اقل المدت جو ہے حیض کی وہ 3 دن ہے. بہرحال زنا کا کیا کفارہ ہے؟ زنا ہے، توبہ کرو، بس اللہ سے معافی مانگو. کبیرہ ہے، سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے. میرے والد جو ہیں وہ عید کی رات فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اور یہاں پر ہمارے ایک دوست بھی تھے، ڈاکٹر غلام نبی صاحب رحمت اللہ، بڑے اللہ والے بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے، اور بڑی مدت تک انہوں نے اہل مکہ کی خدمت کی ہے. ان کا بھی مجھے آج پتہ چلا کہ فوت ہو گئے. اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن مسلمانوں کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کے رشتوں کے آسانی کے لیے اپنے اسباب پیدا فرما دے. یا ارحم الراحمین تمام عالم اسلام پہ رحمت فرما دے. یا اللہ حضور کی امت پہ رحمت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں،
یا اللہ ہند میں ہیں، گجرات میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان، انت المستعان، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا